بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ فجر کی نماز ایسی غلطیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہی وہ غفلت ہے جو نہ صرف ہمارے دن کو بے برکت بناتی ہے بلکہ ہمارے رزق میں تنگی، پریشانیوں اور غربت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کو تو ادا کرتے ہیں مگر اس کے صحیح طریقے، وقت اور ادب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فجر کی نماز میں وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہو، رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے اور فجر کی نماز اس کی ابتدا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اکثر مسلمان فجر کی نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پھر اس میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا علم نہ ہونے کے باعث ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، خصوصاً رزق میں کمی، برکت کا خاتمہ اور معاشی تنگی جیسے مسائل جن کا اکثر لوگ شکار ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جو فجر کی نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا وہ دن بھر شیطان کے نرغے میں رہتا ہے اور اس کے کاموں میں برکت نہیں آتی۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے، لیکن آج کل بہت سے لوگ اذان کے بعد تاخیر کرتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا سونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بغیر وضو کے غفلت میں، جلد بازی میں یا سجدے و قیام کا درست طریقہ نہ اپناتے ہوئے، جس کی وجہ سے نماز صرف ایک ظاہری عمل بن جاتی ہے اور اس کی روح فوت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سحری کھانے کے بعد سونے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، حالانکہ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں تاخیر اور سستی رزق میں تنگی، بے برکتی اور دن بھر کی بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے ابتدائی وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دن کی شروعات یعنی فجر کے وقت جاگنے، عبادت کرنے اور رزق کی تلاش میں نکلنے میں برکت رکھی گئی ہے۔ جو لوگ اس وقت کو نیند یا غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آج کل کے نوجوان یہاں تک کہ بڑے بھی ساری رات موبائل فون، فلمیں، گانے یا سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو نیند کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر صبح دیر سے اٹھ کر نہ صرف نماز قضا کرتے ہیں بلکہ دن بھر ان کے کاموں میں رکاوٹ، الجھن اور ذہنی پریشانی رہتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے فجر کی نماز پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے فجر سنوار لی اس کا پورا دن سنور جائے گا اور جس نے فجر کو ضائع کر دیا اس کا دن بھی غفلت میں گزرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا چہرہ نور سے خالی ہو جاتا ہے، دن سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کئی روحانی اساتذہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی سے دل نرم ہو جاتا ہے، برکت اترتی ہے اور اللہ تعالی بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں کچھ مخصوص غلطیاں ہیں جو آج کل عام ہو چکی ہیں، مثلا نیت کا واضح نہ ہونا، وضو میں سستی، اذکار کو ترک کر دینا، نماز کے دوران خشوع و خضوع کا نہ ہونا، تیز رفتاری سے نماز پڑھنا، امام کے پیچھے صف بندی کا درست طریقہ نہ اپنانا اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا۔ ان تمام امور کا براہ راست اثر انسان کے دل و دماغ اور رزق پر پڑتا ہے۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر باجماعت ادا کی جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس عظیم الشان عبادت کو سستی یا لاپرواہی کے باعث ضائع کرنا کس قدر نقصان دہ ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سونے کے کپڑوں میں جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے یا ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، یہ سب چیزیں نماز کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نماز ایک ملاقات ہے رب کریم سے، اس میں مکمل پاکیزگی، دھیان اور خشیت ہونی چاہیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سنتیں چھوڑ کر صرف فرض نماز پڑھتے ہیں یا فجر کی سنتیں بعد میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو ترک کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہماری فجر کی نماز مکمل، صحیح اور سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں فوری اصلاح کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور اس میں کوتاہی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ رزق کی تنگی، گھر میں بے سکونی، بچوں میں نافرمانی اور دل کی بے چینی کا حل بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم نمازوں کی خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ جب انسان صبح سویرے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ دن بھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور وہ ہر مشکل سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو، رزق میں فراخی ہو، دل کو سکون ملے، تو آج سے عہد کریں کہ فجر کی نماز کو نہ صرف پابندی سے ادا کریں گے بلکہ اس کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ سچے دل سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اپنی نماز کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اور اگر آپ نے اب بھی لاپرواہی کی، سستی کی اور فجر کی نماز کو معمولی سمجھا تو یاد رکھیں کہ آپ خود اپنے رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں، اپنی مشکلات کو بڑھا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یقین کامل، اخلاص سے نیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اگر بندہ نماز کو اپنائے تو نہ صرف دنیا سنور سکتی ہے بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آئیے آخر میں کچھ دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المصلین ومن الخاشعین فی صلاتہم وارزقنا فیہا لذت القرب منک ونور الیقین والبرکۃ فی الرزق والعمر۔ اے اللہ ہمیں نمازیوں میں شامل فرما، ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والا بنا، ہمیں اپنی قربت کی لذت نصیب فرما، یقین کا نور عطا فرما، ہمارے رزق اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہم لا تجعلنا من الغافلین ولا من المتکاسلین واجعلنا ممن تحبهم ویحبونک وارزقنا حسن الخاتمہ۔ اے اللہ ہمیں غافلوں میں شامل نہ فرما، سستی کرنے والوں سے بچا، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو وقت پر مکمل خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔